بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے مولوی صاحب کی بیٹی نہایت حسین و جمیل تھی۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو بہت ہی مالدار تھا۔ مولوی صاحب نے پیسوں کے لالچ میں آ کر بیٹی کی شادی تاجر سے کر دی۔ تاجر اپنی بیوی کو گھر لے گیا اور شادی کے بعد تاجر نے اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھا تو اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ اس نے تحفے میں اپنی بیوی کو ایک ہیرے کی انگوٹھی دی تھی، لیکن وہ اس بات پر حیران تھا کہ لڑکی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ جب بھی تاجر اپنی بیوی کے سامنے آتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ تاجر حیران تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہر قسمی آسائش دے رکھی ہے، مگر پھر بھی یہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ جب بھی اپنی بیوی سے پوچھتا تو وہ خاموش رہتی اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ اسی طرح کرتے کراتے ایک مہینہ گزر گیا، لیکن اس کی بیوی کے رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عجیب چال چلی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، فلاں حکیم کے پاس مجھے لے چلو۔ تاجر اپنی بیوی کو حکیم کے پاس لے جا ہی رہا تھا کہ جب گھوڑا گاڑی شہر کے مرکزی چوک کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ نیچے اتر گئی اور تیز تیز چلتے ہوئے قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ تاجر بیچارہ پیچھے سے آوازیں دیتا ہوا عدالت پہنچا تو اس کی بیوی نے نفرت انگیز لہجے سے اپنے شوہر کو گریبان سے پکڑ کر کہا، قاضی صاحب، کیا ایک عورت خوش رہ سکتی ہے جس کا شوہر نامرد ہو، جو اپنی بیوی کا حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہو؟ تاجر اپنی بیوی کے یہ الفاظ سن کر حیران ہو گیا۔ قاضی نے دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا اور پھر حیران ہو کر کہا، تم اپنے شوہر سے کیا مطالبہ کرتی ہو؟ عورت نے کہا، میں طلاق چاہتی ہوں۔ جب شوہر نے بیوی کی یہ بات سنی تو چلا کر کہا، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس عورت کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ اس کی ہر قسم آسائش اور عیش و عشرت مہیا کی، مگر پھر بھی مجھ سے خوش نہیں۔ قاضی نے کہا، اب اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ قاضی نے دونوں میاں بیوی کو خالی کمرے میں بند کر دیا۔ قاضی نے عورت کو کہا کہ تم چپ چاپ کمرے کے کونے میں بیٹھی رہنا، اور تاجر کو ایک بڑا سا پتھر دیتے ہوئے کہا، تم اس پتھر پر اپنا نطفہ نکالو۔ تاجر پتھر اندر لے گیا۔ کچھ دیر بعد قاضی نے دروازہ کھولا تو شخص کی بیوی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ نطفہ پتھر کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ قاضی نے عورت سے کہا کہ تم عورتوں کے مکر سے بس اللہ تعالیٰ ہی بچائے، بے شک تمہارا مکر بہت شدید ہوتا ہے۔ عورت نے چلا کر کہا، قاضی صاحب، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے کہ کوئی اس کا نطفہ نہیں بلکہ اس نے پتھر کے اوپر کوئی اور چیز ڈالی ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس پتھر کو گرم آگ کے اوپر رکھا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی تو پتھر پر موجود نطفہ پگھلنے لگا۔ قاضی نے کہا کہ یہ نطفہ ہے، کیونکہ نطفے کو جب آگ پر رکھا جاتا ہے تو وہ پگھلنے لگتا ہے، لہٰذا تم نے اپنے شوہر پر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ قاضی نے عورت سے کہا کہ اب وہ وجہ بتاؤ جس نے تم کو شوہر سے دور رکھا۔ عورت نے کہا، قاضی صاحب، میں اپنے چچا کے بیٹے کو پسند کرتی ہوں، لیکن میرے والدین نے زبردستی اس کے ساتھ شادی کر دی، لیکن میرا دل اپنے شوہر کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ میں اب اس سے آزادی چاہتی ہوں۔ تاجر نے جب اپنی بیوی کی بات سنی تو قاضی کے سامنے اسے طلاق دے دی۔ وہ اس عورت کو اپنے ماں باپ کے پاس لے گیا اور ان سے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیٹی، کیونکہ اس کا جسم میرے پاس تھا لیکن اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہی تھا۔ کاش تم نے اپنی بیٹی سے ایک بار پوچھ لیا ہوتا تو یہ نوبت کبھی نہ آتی۔